اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں حدیث کا مفہوم، آیات کا تلاوت اور ترجمہ، اس کے ساتھ ہی مسنون مجرب وظیفے اور اس کے ساتھ عمل، اللہ تعالیٰ کے اس مبارک کے مسنون مجرب عمل، اس کے ساتھ ہی آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائلوں کے حل آپ کے پاس لاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور درود پاک کے فضائل۔ اس کے ساتھ ہی میں روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو بہن سبسکرائب، لائک اور شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے، اور جو سبسکرائب شیئر کر چکے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میری حوصلہ افزائی کیجیے اور میرے ویڈیو کو فل واچ کیجیے اور وظائف سے فوائد حاصل کیجیے اور نیکیوں کو جلدی سے سمیٹیے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج ہے کل نہیں، اور اس لیے آپ نے نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ میں بھی چھوٹے چھوٹے وظائف لے کر آتی ہوں تاکہ آپ تک اس کے فوائد پہنچتے رہیں۔ جو اللہ تعالیٰ میرے حصے میں نیکی لکھے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی حصہ دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کو درود پاک بارے میں بتاؤں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے مبارک جتنی خوشبو آتی تھی اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا عبد الصبور صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی خوشبو میری بینائی اور ذہن سے محو ہوتا نہیں، میری بینائی اور ذہن سے محو ہوتا نہیں۔ میں نے روئے زمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوچا بہت اور چاہا بہت، میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں۔ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے ہر وقت بھینی خوشبو پھوٹتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی کی رخسار یا بدن کے کسی حصہ کو اپنے دست اقدس سے مس کرتے تو اس میں ایسی خوشبو پیدا ہو جاتی جو مدتوں تک باقی رہتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ نورانی ہاتھ ہیں کہ کونین کی نعمتیں انہی مبارک ہاتھوں میں مستور ہیں، اور کائنات کی ساری برکتیں انہی ہاتھوں میں پوشیدہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی درود پاک کے بارے کے فضائل اور برکات۔ علامہ شمس الدین سخاوی نے قول و بدیع میں اول جملہ خصوصی فضائل دین و دنیاوی برکات و ثمرات کو بیان کیا، پھر ان کو تفصیلات حدیث سے ثابت کیا۔ اس طرح حدیث بپانی نزل عبارہ میں درود کے خصوصی برکات فوائد کو ذکر کیا، اور جس سے راوی کی ہدایت ہے کہ وہ ثابت اس کی افضل ہے۔ ذیل میں ہم درود پاک کی خصوصی فضائل اور برکات کو اجمل ذکر کرتے ہیں، جس سے تذکرہ آ جاتا ہے درود پاک اور عظیم فضیلتوں اور برکات کے فوائد حاصل کریں۔ خدا پاک کی موقف حاصل ہوتی ہے اور خدا پاک بھی درود رحمت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملائکہ کے موقفات حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ مومن کا ایک درود خدا پاک کی 10 رحمتوں کا باعث، حضرات ملائکہ کی رحمت و دعا کا باعث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و دعا کا باعث، ایک درود 10 رحمتوں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی کا باعث، 100 درود جہنم اور نفاق سے برات کا نامہ
کا باعث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے درود پاک کے 100 حاجتیں پوری ہوں گی۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے 100 حاجتیں پوری ہوں گی۔ 100 شہداء کے ساتھ رہنے کا ذریعہ۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے سے ایک فرشتہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 1000 درود لکھا جائے گا۔ ایک مرتبہ درود سے ایک قرأت کے برابر ثواب۔ درود پڑھنے والے کے لیے استغفار، گناہوں کی معافی، اعمال کی زکوٰۃ، اس کی پاکیزگی، غلام کی آزادی سے زیادہ ثواب۔ بڑے ترازو میں اس کے اعمال کا تولنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ میں شانہ ملا کر جنت کے دروازے سے جانے کا سبب۔ ایک درود حضرات فرشتوں کو 70,000 رحمتوں کا سبب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سبب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا باعث، قیامت کے خوف سے نجات کا باعث، ترازو میں اعمال صالح کے باری ہونے کا باعث، عرش کے سائے میں جگہ ملنے کا ذریعہ، جنت میں کثرت ازواج کا سبب، قیامت میں سب سے زیادہ آپ سے قریب ہونے کا سبب، خدا کی رضا اور خوش نودی کا باعث، حوض کوثر سے سیرابی کا باعث، حضرات ملائکہ کرام کی محبت عنایت کا باعث، میدان قیامت کی سخت ترین پیاس سے محفوظ رہنے کا ذریعہ، پل صراط پر ثابت قدمی کا باعث، غزوات کے برابر ثواب، صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر صدقہ کے لیے مال نہ ہو، احاب و اعمال کا ہونا، مجالس کی زینت ہونا، فکر اور تنگی معیشت دور ہونے کا ذریعہ، درود کی برکت ان کی نسلوں میں چلتی رہتی ہیں۔ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کا باعث، دل کے زنگ کے صاف ہونے کا باعث، بھولی اشیاء کے یاد ہونے کا باعث، راہ جنت کی خدا سے حفاظت کا باعث، قوت حیات قلب کا باعث، درود پڑھنے والے کے امور میں برکت کا باعث، حب رسول زیادتی کا سبب، لوگوں کی نگاہوں میں محبوب اور مکرم ہونے کا باعث، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا باعث، ایسے نور کے حصول کا باعث جس سے دشمنوں پر غالب ہو جائیں، رنج و غم میں مصائب کے دور ہونے کا ذریعہ، غرق سے امان کا باعث، مال کی برکت کا باعث، مرنے سے پہلے دنیا میں بشارت جنت یا ٹھکانہ دیکھنے کا باعث، لوگوں سے کی غیبت سے محفوظ رہنے کا باعث، تہمت سے بری ہونے کا ذریعہ، دین و دنیا کی تمام برکتوں اور فوائد کا ذریعہ، دعاؤں کی قبولیت کا باعث، درود قبول ہو جاتی ہیں، اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ کلہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک کے فضائل میں نے آپ کو بتایا، درود پاک کے کتنے پیارے پیارے اور کتنے فضائل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو میں نے پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ذکر اللہ کا اپنے دل میں بسا لیں اور درود پاک بسا لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، چھوٹا درود ہو بڑا درود ہو، درود تو درود ہوتا ہے، اس کو حقیر نہ جانو، یہ نہ سمجھو کہ یہ تو چھوٹا پڑھتے ہیں ہم بڑا پڑھتے ہیں، بلکہ درود جو بھی ہوتا ہے درود افضل ہے، لیکن سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، درود اتنے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھیں دل کرتا ہے کہ یہ ہر مسائل کا حل ہے۔ درود پاک کے حیرت انگیز انوار و کمالات اور برکات میں نے آپ کو بتائے ہیں، بہت ہی آسان ہیں، آپ نے انہیں کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ایک ٹائم وقت مقرر کر رہے ہیں، جو آپ کو صرف آپ نے اس ٹائم میں صرف درود پاک پڑھنا ہے۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کے انوار و برکات، فیاض و تجلیات پر محبت اور عقیدت کے موتیوں سے آراستہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی
ताला हर इंसान की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। जिनको कोई रिज़्क़ की तंगी हो उनकी रिज़्क़ की अल्लाह ताला फरमानी फरमाए, हराम और रिज़्क़ से दूर करें। जिनकी कोई औलाद ऐसे बुरे कामों में फंस गई है अल्लाह ताला उन्हें उससे निजात दिलाएं। अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला को जल्दी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला अपने कामों को ऐसा 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 करते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे रहमतुल लिल आलमीन की अल्लाह, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की अल्लाह, मैं जहाँ बैठी हूँ तुम तो मुझे देख रहा है। मैं दुआ मांग रही हूँ पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अहल अयाल के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, पूरी उम्मत मुसलमान के माँ बहन भाइयों के लिए दुआएं मांग रही हूँ। तो कबूल फरमा। जो आज तक वफ़ात पा चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर, और जो हयात हैं बुज़ुर्ग उनको अल्लाह ताला हम पर साया उनका सलामत रखना। अल्लाह ताला हर किसी के माँ बाप की लंबी ज़िंदगी करे। जिनको औलाद दी है उनकी लंबी ज़िंदगी करे। जिनके यहाँ औलाद नहीं है उन्हें औलाद नूरीना अता करे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं रोज़ाना आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर किया करें। और मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है। ज़रूरत तो इंसान पूरा अगर कर दे तो अल्लाह ताला उसकी इंसान की ज़रूरत पूरा करते हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ़ हो तो उस परेशानी को कह दो तुम तो इतनी छोटी हो और मेरा अल्लाह कितना बड़ा है। सुभान अल्लाह। हर वजीफ़ा, हर काम करने से पहले आपने बिस्मिल्लाह दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद वो काम शुरू करें, इंशाअल्लाह उस काम में बरकत ही बरकत है। अगर कोई ऐसा काम है तो उसके लिए इस्तिखारा कर लें। इस्तिखारे के बाद में मैं आपको बात में बताऊँगी। आपसे जो गुजारिश करती हूँ कि आपने पूरे मुल्क के लिए, ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है। अपनी बहन को दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में हमेशा हमेशा याद रखिएगा। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।